الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں جمع ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس جمعۃ الوداع کی خاص رحمتوں، برکتوں، عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمارے درمیان آ چکا، اور رمضان المبارک کا مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے کہ یہ جتنے ایام اب گزر رہے ہیں، یہ آئندہ ہفتے کو یہ رمضان المبارک کے ایام نہیں ہوں گے، شوال المکرم کے ایام جاری رہیں گے۔ تو یقیناً جس نے اس مہینے میں عبادت کر کے رب کو راضی کیا تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی کو پا لیا، اور جو عبادتوں کو کرنے سے غافل اور محروم رہا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، کہ رب کی طرف سے تو یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا دے دیا گیا۔ اب بندے کی اپنی چاہت تھی کہ وہ اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھاتا۔ اب بھی تقریباً 5 سے 6 روز باقی ہیں۔ بندہ چاہے تو ان دنوں کی جو آخری ایام ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اسے عبادت میں صرف کریں، کیونکہ یہ مہینہ اتنا محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں فضیلتوں کے حوالے سے بہت احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اب ایسا مقدس مہینہ جس میں ثواب ہی ثواب اور بہت زیادہ ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ یہ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس پر پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی رخصتی پر آنسو بہائے۔ اب وہ مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے کہ جس کی جدائی پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی آنسو بہائے۔
وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس کی رخصتی پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ پیر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے تو وہ دعا کرے کہ ساری زندگی رمضان المبارک کا مہینہ ہی جاری رہے، یعنی کبھی ختم نہ ہو۔ تو ایسا مہینہ رخصت ہونے کو ہے، وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس مہینے میں روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ یقیناً یہ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس کے افطار کے وقت میرا رب 10 لاکھ جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے کہ جس کے جمعۃ المبارک کی ہر ساتھ میرا رب 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اتنا مقدس بابرکت مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے، اور یہ وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے جس مہینے کی برکت سے مسجدیں آباد ہو گئی تھی۔ تو وہ مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں اور وہ ہمارا بہت خاص ہو، چند دنوں تک ہمارے پاس رہے، اب جب اس کی رخصتی کا وقت آئے تو کیا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم آنسو کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے مہمان تو جو رب تعالیٰ کا اتنا عظیم مہینہ جو ہماری بخشش و مغفرت کروانے کے لیے حاضر ہوا، اب وہ اگر رخصت ہونے کو ہو تو ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گر ہوئے اور پہلے زینے پر آپ نے قدم شریف رکھا، آمین پڑھا، دوسرے پر آمین، پھر تیسرے پر آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قریب تھے انہوں نے سن لیا۔ نماز کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی کہ آپ نے زینوں پر قدم رکھا، پہلے زینے پر آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، یہ کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جیسے پہلے زینے پر پہنچا منبر رسول کے تو جیسے میں نے قدم رکھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ جس کے سامنے محبوب کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تیسرے زینے پر قدم رکھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اور وہ اس کی خدمت نہ کرے ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ اب یہ 3 باتیں ہیں، درود پاک پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور رمضان المبارک میں اپنی بخشش و مغفرت کروانا۔ یہ تینوں دعائیں ایسی ہیں کہ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ہر حال میں دعا مستجاب ہی مستجاب۔ تو بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ یقیناً اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ دعا ہو گئی، آمین ہو گئی، تو اب یہ ہلاکت اس شخص کی پکی ہو گئی جس نے اس مہینے کو پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا اور محرومی میں وقت گزار دیا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر یوں دیکھا جائے تو یہ تو عبادتوں کا رنگ چڑھانے کے لیے آتا ہے۔ 11 مہینے تک ہم نے عبادت کی، اب ان عبادتوں میں تیزی دکھانے کے لیے کہ اب دوبارہ جوش ولولہ آ جائے
اور بندہ اب بقیہ دوبارہ 11 مہینے جو ہے جوش کے ساتھ گزارے، عبادتوں کے ساتھ گزارے۔ یہ مہینہ تو اس لیے آتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ پرانی عمارت ہوتی ہے، اس میں کلر ہوتا ہے، اگر نیا کلر لگانا ہو تو اس کے لیے پرانے کلر کو اتارا جاتا ہے، اگر پرانا کلر نہ اتارو نیا کلر صحیح نہیں آئے گا۔ رمضان المبارک کی مثال بھی ایسی ہے، سو خوب غور سے سنیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اب عبادتوں کا رنگ ہمیں چڑھانا ہے، لیکن اس کے لیے سانپ کا رنگ کو اتارنا ہے۔ اور سانپ کا رنگ کیسے اترے گا؟ جو 11 مہینے ہم گناہ گاری کی زندگی گزارتے رہے، اسی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی گناہ ہوتے رہے۔ اب وہ رنگ اترے گا توبہ استغفار کرنے سے۔ جب استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب ذنبا کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب جب گناہوں سے توبہ کر کے بندہ یہ مہینہ گزار رہا ہے تو سانپ کا جو گناہوں والا رنگ تھا وہ اتر چکا استغفار کرنے کی برکت سے، اور اس مہینے کا رنگ چڑھنا شروع ہوا۔ جب اس مہینے کا کلر چڑھ جائے گا صحیح طریقے سے کہ روزہ بھی ہے، رات کو قیام بھی ہے، تمام نمازیں بجماعت بھی ہے، اس طریقے سے اس مہینے کو گزارا جا رہا ہے اور سانپ کا گناہوں سے استغفار بھی کیا جا رہا ہے، تو اب اس مہینے کا جب کلر چڑھے گا تو یقیناً اس کی برکت یہ ہوگی کہ باقی ساری زندگی ہم عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ ہے سانپ کا رنگ کا اترنا اور نئے رنگ کا چڑھا جانا۔ تو یہ مہینہ آیا اسی غرض سے تاکہ عبادتوں کا رنگ چڑھ جائے، کہ جس طرح ہم اس مہینے میں مزید آباد ہے اسی طرح بھی آئین ہی پورا سال مزید آباد ہو جائے۔ جس طرح اس مہینے میں ہم ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، پورا سال ہم ایسی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو سمجھ لیں کہ اس مہینے کا رنگ ہم پر آ چکا۔ اسی طریقے سے کتاب التوابین کے اندر کعب احبار رحمہ اللہ لکھتے ہیں، 2 شخص تھے بنی اسرائیل کے، وہ آتے ہیں مسجد کی طرف، اور مسجد میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، دوسرا باہر رہ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ میرا وجود اس قابل و لائق نہیں، میں سر تا پاؤں گناہوں سے بھرا ہوا تیرے مقدس گھر مسجد میں کیسے داخل ہو جاؤں، میری ہمت نہیں۔ دوسرا تھا وہ داخل ہو گیا، پہلا شخص باہر موجود ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو ندامت کی صورت میں رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں تیرا مقدس گھر میں۔ رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا اس شخص کو جا کو پیغام دے دو جس نے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا، ہم نے اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، اس کی بخشش و مغفرت کر دی۔ کیا عمل تھا؟ ندامت کا، شرمندگی کا، اے اللہ میں گناہوں سے بھرا ہوا تیرے گھر میں کیسے داخل ہوں۔ یہ گناہوں کا اظہار تھا صرف، رب تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرما دیا۔ تو یہ مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا، یہ عشرہ گزر رہا ہے، ہماری کوشش ہو، چاہت ہو، تمنا ہو کہ ہم اس میں خوب استغفار کرتے رہیں، رب کی رحمت پکار رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کل کی شب بھی ممکنہ طور پہ شب قدر کے حوالے سے گزری، اور پھر کل کی جو شب ہوگی وہ بھی ممکنہ طور پہ شب قدر کے حوالے سے۔ اب بقیہ 2 شبیں رہ گئی، ایک 27 اور ایک 29، 3 شبیں گزر چکی۔ جس نے عبادت کے لیے گزارا 100 گزارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات وہ مقدس رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، یعنی 83 برس 4 ماہ سے بھی افضل رات ہے۔ ایک رات اتنے مہینوں سے بہتر، ایک رات 83 سال 4 ماہ سے بہتر، کتنی عظیم و رات ہوگی۔ سلسلہ شاذلیہ قادریہ کے عظیم بزرگ امام ابو الحسن شاذلی متوفی 656 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ہر سال شب قدر کو پایا، ہر سال۔ ہم تو بصارت والے نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بزرگان دین ہوتے جن کو اللہ نے کشف کا علم عطا فرمایا تھا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ تو ان کی شان ایسی تھی کہ ہم تو بصارت والے ہیں، وہ بصیرت بھی رکھتے تھے،
دل کی آنکھیں جسے کہا جائے۔ پھر انہوں نے کچھ قاعدہ بتایا، انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل کو ہو، اور جب ایسا ہوا تو میں نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی جو شب قدر ہے وہ 27 شب کو پائی، 27ویں شب کو میں نے شب قدر کو پایا جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل کو ہوا۔ اور اس سال آپ کو معلوم ہے منگل کو پہلا روزہ تھا، تو اس اعتبار سے یہ جو بزرگ امام حسن شاذلی دعا حیض البہار کے بڑے مجرب ہے، آپ علیہ السلام نے تحفتاً دعا حیض البہار عطا فرمائی تھی، اتنے عظیم بزرگ۔ تو ان کے اس فرمان اس قول کے مطابق ایسا نہیں 29 میں محنت نہیں، 29 میں بھی محنت کرنی ہے، کیا پتہ 29ویں شب ہو، لیکن ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 27ویں شب چونکہ منگل کو پہلا روزہ ہوا، اس اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو۔ اب 27 میں محنت کرنی ہے اور 29 کو بھی محنت کرنی ہے، ان دونوں شبوں میں، تو بقیہ 2 ہی رہ گئی۔ آگے زندگی رہے نصیب، ہم کیسے ہوتے کہاں ہوتے ہیں، زندہ ہے یا انتقال کر جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما دیا تو ہمیں یہ چانس تو دے دیا کہ ہم شب قدر کی ممکنہ تو 5 راتوں کو عبادت کر کے گزاریں، اب 2 کی تو کم از کم قدر کر ہی دیں، صلاۃ تسبیح کی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ساری رات اس طریقے سے عبادت ہو۔ تو یہ ہے کہ پھر 83 برس اور 4 ماہ سے افضل ہم نے عبادتوں کو پا لیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں روایت ملتی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں کہ اس حوالے سے بات کی جائے، البتہ اتنا بس یاد رکھا جائے کہ شب قدر کے حوالے سے کہ 83 سال 4 ماہ سے افضل وہ شب ہے، لہذا کوشش کر کے عبادت میں گزاری جائے۔ لیکن نفس اور شیطان کے معاملات ہی کچھ الگ ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے بڑی خوشی منائی اس اعتبار سے کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے اندر گہرائی میں پھینک دیا گیا، اب وہ ہم تک نہیں کہ ہمیں راہ سے ہٹائے، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ جب شیطان تھا تو اس وقت کوئی اس کو بہکانے والا شیطان تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ جسے ہم راہ سے ہٹتے ہیں ہم کہتے شیطان کی وجہ سے معاملہ ہوا، لیکن یہ بات یاد رکھیں شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ تو شیطان کو شیطان اس کے نفس نے بنایا، کیونکہ شیطان جب خود شیطان بنا، اس سے پہلے کوئی شیطان نہیں، تو اس کو شیطان کس نے بنایا؟ اس کو اس کے نفس نے بنایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، ابلیس لعین نے، جس کا نام پہلے عزازیل ہوا کرتا تھا، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوا، انا خیر من۔ تو یہ جو انا خیر من اس کو جو بلوایا یہ اس کے نفس نے بلوایا، تو شیطان کو بھی شیطان نفس نے بنایا۔ اس مہینے میں شیاطین کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، لیکن ہمارا نفس جو شیطان سے بڑا دشمن ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی وجہ سے گناہ گاری والے معاملات ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ، جھگڑے، فساد، یہ رمضان مبارک کے مہینے میں سب ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس ہے تو شیطان سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، کہ نفس اور شیطان مل کے انسان کو راہ سے ہٹاتے ہیں، دونوں مل کر 11 مہینے اس طرح محنت کرتے ہیں، نفس امارہ۔ لیکن اس مہینے میں ایک چیز جو شیطان اس کو دور کیا جاتا ہے، لیکن نفس ابھی موجود ہے، یہ نفسی تو ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ بہت بڑی تعداد ایسی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ کو چھوڑے، حالانکہ یہ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اتنا بڑا گناہ گار شخص ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ رب نے تو مال عطا کیا ہے، کیوں نہیں دیتے زکوٰۃ؟ 2.5% ہے، 1 لاکھ کے اوپر 2.5 ہے، وہ 1 لاکھ بھی تو تمہیں رب نے عطا فرمائے ہیں، وہ چاہتا لے لیتا، وہ چاہتا تو کوئی تمہیں آ کے چھین کے چلے جاتا، اگر وہ چاہتا تو تمہاری رقم ساری جل جاتی، یہ رقم ہی ضائع ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان یاد رکھیں، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پیارے محبوب علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔
کتنا سخت وعید کا مستحق ہے۔ آج ہم تجارت کرتے ہیں، لین دین کاروبار میں مشغول لیتے ہیں، زکوٰۃ کی باری آتی کہتے ہیں اندازے سے نکال لی، اس چیز پہ اندازہ نہیں چلتا۔ کبھی آپ نے ایسا کیا، راشن لینے کے لیے گئے، جیب میں جتنے پیسے تھے اندازے سے دے دیے کسی کو؟ اپنی ذات کے لیے ایک پئی کا حساب ہے، رب کی بارگاہ میں جب خرچ کی باری آتی ہے جو فرض ہے اس کو ہم اندازے سے ادا کرتے ہیں، اتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ نفس کروا رہا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ایک روپیہ بھی ہمارے آپ سے خود سے جدا ہو۔ آپ دیکھیں کیلا ہے، اس کا چھلکا پھینکا جاتا ہے، کبھی کھایا جاتا ہے؟ تربوز ہے، خربوزہ ہے، اس کا اگر اس کو کاٹا جائے اس کے چھلکے کو پھینکا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس کا 2.5% حصہ ضائع کیا، باقی سارا آپ نے کھا لیا؟ تو 2.5% آپ خود اپنے ہاتھ سے پھینک رہے ہو، پھینکنے کو پسند کر رہے ہیں۔ تو بھی آئینی زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ کل رقم ہے، اس میں سے 2.5% چھلکا ہے، وہ 2.5% ایسی شے ہے جو آپ کی بقیہ رقم کو پاک صاف و ستھرا کر دے گی۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا، ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ اگر میرے رب کو ان چوپایوں کا، ان جانوروں کا خوف نہ ہوتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کا خوف نہ ہوتا تو ایسی قوم اور ایسی بستی پر آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ ہوتا۔ یعنی صرف محرومی ہے۔ یہاں تک پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تر میں جو چیز ضائع ہو جاتی ہے، بندے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، فرمایا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو اتنی اہم ترین چیز ہے جس کو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ تجارت روک دیں، کاروبار لین دین کو بند کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ آج ہمارا اسٹاک ہو رہا ہے، آج ہم اپنے دکان کی ساری چیزوں کو گن رہے ہیں، تسلی سے گنا جائے، جس کو دینے ہیں اس کے پیسے نکالے جائے، جس سے لینے ہیں اس کے پیسوں کو جمع کیا جائے، جتنا مال ہے اس کی کاسٹ، اس کی رقم لگائی جائے۔ اب جو اصل فگر آیا یہ آپ کی اپنی رقم ہے، اس کے مطابق 2.5% رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کیا جائے، جو کہ دینا ہی ہے۔ تو کتنی آسانیاں ہو جائے، یہ تجارت میں جو نقصان خسارے والے معاملات سب دور ہو جائیں، کیونکہ ہم نے خوش دلی کے ساتھ رب کی رضا کے لیے جیسا اس کا حکم تھا اس کے مطابق پورا 2.5% زکوٰۃ کو ادا کیا ہے۔ کبھی اپنے بارے میں غور و فکر بھی کریں کہ ہم 2.5% دے رہے ہیں، مثال کے طور پر 1 لاکھ میں 2.5 دے رہے ہیں، تو وہ رب کتنا کریم ہے کہ ہم 2.5 دینے میں سوچ رہے لیکن وہ ہمیں پھر بھی 97,500 عطا کر رہا ہے۔ اس نے دیے کتنے ہمیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے مستحق بنے؟ اس نے اگر ہمیں مثال کے طور پر 97,500 میں عطا فرمائے ہیں، ہم نے کتنے دیے اس کی بارگاہ میں؟ 2.5۔ دیکھیں نا، 1 لاکھ اگر دیا گیا تو ہم نے صرف 2.5 دیا، باقی 97,500 تو اس نے ہمیں دے دیے کہ یہ تیرے ہیں، اپنے پاس رکھ۔ مانگے کتنے؟ صرف 2.5۔ اگر ہم نے 2.5 کو بچانا شروع کیا نا تو یاد رکھے یہ 97,500 جو تھے نا، 97,500 یہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ان 2.5 کو بچانے کے چکر میں۔ تو لہٰذا بس سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے شخص پر پیارے محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اب صدقہ فطر کی طرف، صدقہ فطر واجب ہے ہر صاحب نصاب شخص پر، جس طرح زکوٰۃ بھی واجب ہے، فرض ہے زکوٰۃ ہر صاحب نصاب شخص پر، لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں۔ اس کا جو وجوب ادا کا جو وقت ہے وہ وقت ہے، اور اس میں بندہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی بھی صدقہ فطر کو ادا کرے گا، اور نابالغ جتنے بچے ہوں گے ان کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر صرف بالغ پر نہیں ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ نابالغ پر بھی ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، ان کے بڑے والدین اگر صاحب نصاب ہے تو وہ نابالغ بچوں کی عوض صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس کا وجوب ادا کا جو وقت ہے وہ ہے صبح صادق، جسے ان دنوں میں 5:01 تقریباً۔ صبح صادق سے مراد فجر کا جب وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، یہ اس کے وجوب ادا کا وقت ہے۔ اس وقت جتنے تھے صاحب نصاب وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اس وقت کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا تو چونکہ وقت گزر گیا،
اب بعد میں جو پیدا ہوا اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں۔ اسی طرح یہ جو 5:01 یا 2 منٹ کا وقت ہے فی الوقت، اگر اس سے کوئی پہلے پیدا ہوا، مثال کے طور پر 5 بجے پیدا ہوا بچہ، اب اس میں بھی صدقہ فطر ہے، کیونکہ وجوب ادا کا جو وقت ہے وہ پایا جا رہا ہے اور اس وقت وہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو صبح شادی کا وقت ہے، اس سے پہلے کوئی انتقال کر گیا، اس میں نہیں ہے صدقہ فطر، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے، جو اصل وقت ہے اس میں موجود نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اس وقت کے بعد مرا، یعنی 5:01 یا 2 منٹ ہے، اس کے بعد کسی کا انتقال ہوا، تو اس شخص کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، کیونکہ جب وجوب ادا کا جو وقت تھا اس وقت یہ زندہ تھا۔ تو صاحب نصاب 1,43,000 تقریباً بنتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم، اتنی رقم کسی کے پاس اس وقت موجود ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، بس اس وقت ہی، سال گزرنا ضروری نہیں، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت آپ سنیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ بندہ رکھتے ہوئے یقیناً جو ہے وہ زندگی کے معاملات بھی ہے سارے چل رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا صدقہ فطر جب تک بندہ ادا نہیں کرتا، روزہ جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے روزے۔ جیسے یہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ رب تعالیٰ اس کے تمام روزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ روزے کے اندر جو بیہودہ کلام، فضول گوئی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو یہ صدقہ فطر ان تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، روزہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور مسجد کے اندر کو یہ ڈال دے، یہ گزشتہ سال بھی کچھ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ مسجد کے اندر اگر آپ صدقہ فطر ڈال دیں تو صدقہ فطر آپ کا ادا نہیں ہوگا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ مسجد، زکوٰۃ، یہ آپ کے جو واجبی زکوٰۃ ہے، معاملات ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، یہ جو رقم ایسی ہے، یہ رقم شرعی فقیر کو دی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر اگر ڈالی جائے تو اس سے، کیونکہ ملکیت نہیں پائی گئی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں صاف رقم جو ہم اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، مسجد میں وہ رقم دی جاتی ہے۔ اگر اس قسم کی رقم کو مسجد میں ملایا گیا، ملانے والا بھی گناہ گار، اور ساتھ ہی یہ دینے کی وجہ سے وہ چیز ادا بھی نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی رقم الیاذ باللہ مسجد میں جمع کرا دی، خوش دلی کے ساتھ کہ ہم اللہ کے گھر میں دے رہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، صدقہ فطر آپ نے دے دیا، ادا ہی نہ ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ جنہوں نے اس قسم کے کام کیے ان کو چاہیے کہ وہ جتنے سالوں تک یہ کام ہوتے رہے، یہ رقم مسجد میں آپ ملاتے رہے صدقہ فطر کی، اب یہ تمام صدقہ فطر آپ کو دوبارہ ادا کرنے ہوں گے، اور صدقہ فطر جب بھی ادا کیا جائے ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ گزشتہ سال کے جتنے آپ کے باقی اب سب ادا کریں، یا جتنے آپ نے مسجد میں ملا دیے دوبارہ ادا کریں، جب بھی ادا کیا جائے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، لہذا اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ وہ ادا نہیں ہوئے اور آپ کے روزے اب تک معلق ہیں جب تک صدقہ فطر کو ادا نہ کیا جائے۔ اور آخری میں صدقہ فطر کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ جیسے اس کے وجوب ادا کا وقت ہے، اس طرح افضل وقت بھی ہے صدقہ فطر کا، وہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد نماز عید سے پہلے اس کو ادا کیا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ نماز عید سے پہلے ادا کر کے پھر عید کی نماز کے لیے جماعت میں شامل ہوں، یہ اس کا افضل وقت ہے۔ البتہ کوئی پہلے یا کوئی بعد میں ادا کرتا ہے تو ادا ہی ہے، ادا ہو جائے گا، لیکن افضل وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ آخری میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور کشمش ہے، یہ 4 ایسی چیزیں جن سے زکوٰۃ، یہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر ان سے ادا کیا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے جو صاحب ثروت ہے، اہل ثروت ہے، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ دینا پسند کریں،
کیونکہ روزے معلق ہے، جتنا خوش دلی کے ساتھ آپ ادا کریں گے رب تعالیٰ اتنا راضی ہوگا۔ یہ روزوں کے معاملات جیسے میں نے بتایا رہ جاتے ہیں، کچھ غلطیاں کچھ کمیاں، تو وہ ان صدقہ فطر سے پورا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، ہم نے ایک پاڑا پل لیا، وہ یہ ہے کہ ہم کو گندم سے دینا ہے۔ جیسے فی الوقت 320 روپے کی اس کی رقم بنتی ہے۔ اب 320 رقم جو بنی وہ ہم نے سوچا کہ بس ہمیں اتنی ہی دینی ہے، حالانکہ صاحب ثروت ہے، مالدار ہیں، ان کو کیا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو کے حساب سے دیتے ہیں۔ اب جو کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 800 روپے بنتے ہیں صدقہ فطر، سال میں ایک بار تو دیا جانا ہے، 800 کے حساب سے دیا۔ یہ 320 تو ان کے لیے ہے جو صاحب ثروت نہیں، جو مال و متاع کم رکھتے ہیں، لیکن جن کا اپنا بزنس ہے، اپنی تجارت ہے، اپنے معاملات ہیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ زیادہ دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں۔ کھجور سے اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو 2400 اس کی رقم بنتی ہے، اس سے آپ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کشمش کے ساتھ آپ دینا چاہ رہے ہیں تو 4400 بنتے ہیں، 4400 آپ اس طریقے سے دیں۔ تو بہرحال 320 ہو، 800 ہو، 2400 ہو یا 4400 ہو، جو جس کے لیے بہتر ہو وہ اس کیٹیگری میں آئے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھیں، پیچھے نہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسائل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کرنے، دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس جمعے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔